پھر فضلہ علیحدہ ہو جاتا ہے، خون پورے جسم کے اندر سرکت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں دل میں اہل درد کے خون کی طرح رواں دواں، دل میں اہل درد کے رواں دواں حسین ہے. زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہاں کہاں حسین ہے. بلندیوں سے پوچھ لو سنا سنا حسین ہے، قدم قدم حسین ہے، نشان نشان حسین ہے. دل میں اہل درد کے، دل میں اہل درد کے رواں دوا حسین ہے. اور زمانہ ہم سے پوچھتا ہے کہاں حسین ہے. مشکلوں کے واسطے ڈیفنس ہونا چاہیے. آپ کی محبت دیکھ کے بھائیوں موضوع کی طرف آ رہے ہیں. اللہ ڈیفینس کہتے ہیں، فوجی صاحب کھڑے ہیں اپنا دفاع کریں. شرکت مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا؟ یہ سنس مشکلوں کے واسطے ڈیفینس ہونا چاہیے. کون ہے مشکل کشا؟ یہ سنس ہونا چاہیے. دیکھ بستر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو، دیکھ بستر مصطفیٰ نے مرتضیٰ کو، ہم کو یہ بتلا دیا بھائی اور یار میں ڈیفرنس ہونا چاہیے. حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری، حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری. سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. حدیث حکم رسالت کی ترجمہ ٹھہری. سبب علی سے محبت کا میری ماں ٹھہری. عدو علی کے پوچھ اپنی ماں سے ذرا کہاں کہاں سے گزری، کہاں کہاں گزری، کہاں کہاں ٹھہری. بچپنے سے ہم نے سنا ہے یا علی مدد. محسن نقوی اللہ تجھے کروٹ کروٹ کیسے پیارے جملے محسن نقوی نے لکھے ہیں. ماؤں کے دودھ سے ہم نے پیا ہے یا علی مدد. بچپنے سے ہم نے سنا ہے یا علی مدد. ماؤں کے دودھ سے ہم نے پیا ہے یا علی مدد. بچپنے سے ہم نے سنا ہے یا علی مدد. موسم میری لحد میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا جو سورہ میں نے پڑھی آپ کے سامنے، فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. صاحبان عجیب بات ہے. چلیے ہمارا حق بنتا ہے ہم اللہ کی بارگاہ میں جھکیں، ہم اس کی مخلوق ہیں. ہمارا حق بنتا ہے ہم خالق کی تسبیح کریں. کتنا کریم ہے، فرمایا تم میری کرو میں تمہاری کروں. کیا ماشاءاللہ، کتنا کریم ہے. اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. پھر کائنات کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، جتنا جتنا جس نے خدا کا ذکر کیا اتنا آج اس کا ذکر ہو رہا. اس کا مطلب میں پھر ابھی سمجھانا چاہتا ہوں بابر شاہ جی، یہ جو مجالس ہیں، یہ جو ذکر اہل محمد ہو رہا ہے، یہ جو میثم تیمار کا ذکر ہوتا ہے، یہ جو بلال حبشی کا تذکرہ ہوتا ہے، یہ حسین کی مجالس کا باقی رہنا تیرا کوئی کمال نہیں، اس باقی نے باقی رکھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اللہ خوش رکھے.
میں کرسی تھوڑی جگہ کر لوا معذرت دینا ٹھیک ہے میں کہہ رہا ہوں یہ جو مجالس ہے ان کا باقی رہنا یہ تمہارے کمال میں سے نہیں ہے کہ تم نے رکھا ہوا ہے، بلکہ ان مجالس کو خالق نے باقی رکھا ہے۔ کیوں؟ حسین نے ایسے خدا کا ذکر کیا جیسے کرنے کا حق تھا۔ خالق نے فرمایا اے حسین تو نے خنجر کے نیچے میرا ذکر کیا، اب لاکھوں یزید آئیں گے۔ اب لاکھوں یزید آئیں گے، لیکن حسین تو کل بھی حسین تھا، آج بھی حسین ہے، قیامت تک حسین رہے گا۔ یزید کل بھی مرد آباد تھا، آج بھی مرد آباد ہے، قیامت تک مرد آباد رہے گا۔ یعنی جس نے شیخ جی اللہ کا ذکر کیا کرو، صرف یہ داد پہ نہ رہا کرو، خدا کا ذکر کرو۔ جو بھی خدا کا ذکر کرے گا رب اکبر کی قسم خدا اتنا ہی اس کا مقام پائے گا۔ میں اکیلے آپ کو نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، ہر بندے کو کہہ رہا ہوں، خدا کو دا نہیں لگا سکتے، اپنے آپ کو دا لگا رہے ہو۔ لوگ کہتے ہیں ہم فراڈ کر کے دھوکہ دے رہے خدا کو، خدا کہہ رہا ہے ان کو شعور ہی نہیں، یہ اپنے نفس کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ سمجھتے ہیں ہم دوسروں کو 10 لاکھ کی 5 لاکھ کی 2000 کی 500 کی پھٹی لگا رہے ہیں۔ رب اکبر کی قسم دوسرے کو پھٹی نہیں لگتی، اپنے آپ کو لگتی ہے۔ اور ایک پنجابی کا بڑا خوبصورت مقولہ ہے، کسی دے کے ٹویا کھٹو تے ٹھاندا بندہ آپ۔ جتنا خدا کا ذکر کرو گے، دوسرے لفظوں میں یوں کہوں، جتنا بندہ خدا کا مطیع ہو جائے گا، اطاعت کرے گا خدا کی، اللہ فرمائے گا پھر جو تم کہو گے میں خدا کرتا تم میرے مطیع ہو جاؤ، پھر جو تم کہو گے میں کرتا جاؤں گا۔ اور بابا تمہیں کوئی اس بات کا علم نہیں ہے، سنی شیعہ وہابی دیوبندی بریلوی سکھ جتنے بھی لوگ ہیں سب کی تاریخوں میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ بلال کو لوگوں نے کہا کہ تم اذان نہ دو، کیا بات ہے، تم اذان نہ دو۔ میں کہہ رہا ہوں کہ جو تم کہو گے خدا کرے گا، دلیل دے رہا۔ بلال سے کہا کہ تم اذان نہ دو، اب رسول خدا سے بلال نے کہا بلال میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں، کیا بات ہے، میں نہیں کہتا یہ کہتے ہیں، تم اذان نہ دو۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، اگر یہ کہتے ہیں تو میں نہیں دیتا۔ پھر آگے دہلیز زہرا پہ پیشانی کو رکھا سیدہ کی دہلیز پر، تو سیدہ نے فرمایا بلال جب تک تو اذان نہیں دے گا وقت اپنی جگہ سے جب تک تم اذان نہیں دو گے وقت اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرے گا۔ اور جن کا غلام بلال وقت کو روک لے ان کا آقا علی کیسا ہوگا؟ ان کا غلام بلال رنگ کا کالا، قوم کا حبشی، اور کہا اذان نہیں دینی، کہا ٹھیک ہے نہیں دیتا۔ سیدہ کی دہلیز پہ آ گئے، کہا بلال جب تک تو اذان نہیں دے گا وقت جو ہے وہ حرکت نہیں کرے گا۔ آج وقت کی کنجی بلال کے ہاتھ، کیا بات میں ہے، کیا بات میں نے پڑھنا ہے، آج وقت کا کنٹرولر جی، آج وقت کا کنٹرولر خدا نہیں بلال ہے۔ اب لوگ آئے دیکھتے رہے، وہ جو تارے تھے اس وقت دیکھتے تھے نا کہ یہ تارا یہاں آئے گا تو صبح کی اذان دیں گے، 10-15 گھنٹے سو کر جو صبح جن کو سورج اٹھاتا تھا وہ اپنی نیند پوری کر کے اٹھے، دیکھا ستارہ وہی ہے، دیکھا ستارہ وہی ہے، پھر سو گئے، کہا شاید ہمیں آج فکر تھی اس لیے جلدی اٹھ گئے ہیں، پھر سو گئے، پھر اٹھے ستارہ وہی، پھر سو گئے اٹھے ستارہ وہی، پھر جمع ہو کے آگے رسول خدا کے پاس، کہا یا رسول اللہ ستارہ اپنی جگہ
سے حرکت نہیں کرتا. کہا بلال ناراض ہے. نہیں کیا. کہا بلال ناراض ہے. کہا یا رسول اللہ ستارے کا اور بلال کا کیا واسطہ؟ ہائے ستارے کا اور بلال کا کیا واسطہ؟ فرمایا آج ستارے نہ میرے کنٹرول میں ہے نہ خدا کے. ستارے ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلال کے. کہا یا رسول اللہ پھر حال کیا ہے؟ کہا جاؤ جسے کہا ہے اذان نہ دو اسے کہو ستارہ اپنی جگہ سے خود حرکت کرے گا. بلال کے پاس کہا بلال اذان دو. ادھر بلال نے اذان دی، ستارہ اپنی جگہ سے حرکت میں آ گیا. ستارہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ آ گیا. اس کا مطلب ہے جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرے وہ جو چاہے ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. شاہ جی جو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور اولو الامر کی اطاعت کرے پھر جو وہ چاہے گا ہو جاتا ہے. بابا بلال تو رسول کے دور کا ہے، شہباز قلندر تو نہیں. بچے ہی نہیں، بلال تو رسول کے دور کا ہے، سیدہ کی دہلیز پہ سر رکھا ہوا ہے. کیا شہباز قلندر رسول کے دور کا ہے؟ نہیں، رسول کا دور کا نہیں، رسول کی نسل سے ہے. کہا ہے میرے صحابی آ جا. کہا کیسے آؤں؟ دیگوں میں ہوں. کیا بات؟ شہباز قلندر نے بلایا، میں نے تیری ڈیوٹی لگائی تھی. کہا میں ڈیوٹی پہ ہی تھا، لوگوں کے دروازے پہ جا کر کہتا تھا علی حق ہے. علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے. اور جو نہ مانے اس کی ماں پہ شک ہے. جو نہ مانے اس کی ماں پہ شک ہے. لوگوں نے اسی بات پہ مجھے پکڑا، مجھے ذبح کیا، میرے ٹوٹے بنائے، دیگوں میں پکائے اور پکا کر لوگوں کو کھلائے. فرمایا جہاں جہاں ٹکڑا ہے آجا. تاریخ نے کہا، آج بھی کہتے ہیں شہباز قلندر کی نگری میں جاؤ، تھوڑے فاصلے پر وہ وادی موجود ہے، وہ نسل بھی موجود ہے جن کے سر پہ ایک نشان ہے. جب ان سے پوچھا جائے یہ نشان کیسا ہے تو کہتے ہیں ہماری نسل میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے قلندر کے ایک صحابی کو کھایا تھا. قلندر کے ایک صحابی کو کھایا تھا. بس قلندر نے بلایا تو سر پھٹ گئے اور بوٹیاں پرواز کرتی ہوئی قلندر کے پاس چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ بلال تو کیا کسی زمانے میں بھی کوئی ان کی نسل میں سے آ جائے اور ہو اللہ کا مطیع، وہ کہتا ہے ہو جائے. وہ جو قلعہ میں مسمار کیا آج تک اس کا نشان قائم ہے. 750 سال گزر گئے ہیں، اس قلعے کا نشان آج تک قائم ہے. سبحان اللہ. نعرہ حیدری. خوش رکھے. دیکھو ترجمانی کی ہے جی اولو الامر پہ. انشاءاللہ تھوڑا سا وقت ہے، اس میں میں کوشش کرتا ہوں. 12 دیگر صلوات پڑھیے محمد. بچے کا سوال ہے، تقریر میری اور تھی. آپ کو انشاءاللہ پھر شاہ صاحب کے پاس میں نے آنا ہے. یہیں سے گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا کہ جس نے جس کا ذکر کیا اللہ نے اس کا اتنا مقام بنایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس بچے کی 2 باتیں کہہ کر آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. اولو الامر کسے کہتے ہیں؟ ماشاءاللہ. ایک تو